خاواد امام اہل سنت و عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے جو نوجوان صالح فاضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو علوم سے خطابت سے حظ وافر نصیب فرمایا ہے۔ میرے مراد مولانا محمد حارث عبدالرحیم صاحب لکھنوی سلمہ اللہ تعالی ہیں، یہ تشریف لا رہے ہیں اور بیان فرمائیں کہ آپ حضرات غور سنیں جو حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ لاکھ آندھیوں نے کفر کی اپنا پتہ دیا، لاکھ آندھیوں نے کفر کی اپنا پتہ دیا، لیکن نبی کے دین کا روشن رہا دیا۔ دے کر خدا نے تاج شفاعت کا آپ کو محشر میں عاصیوں کا سہارا بنا دیا۔ عظمت درے رسول کی ہم سے نہ پوچھئے، عظمت درے رسول کی ہم سے نہ پوچھئے، جبریل نے بھی آ کے جبی کو جھکا دیا۔ بو جہل بیچتا تھا اندھوں کو آئینہ، آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا۔ اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا۔ صدیق دین حق پہ فدا اس طرح ہوئے، سارا اثاثہ گھر کا بنا میں خدا دیا۔ جس نے نہ مانا سرور عالم کا فیصلہ، تلوار سے سر اس کا عمر نے اڑا دیا۔ آقا کی ایک اچٹتی ہی سی نگاہ نے عثمان کو حیا کا پیکر بنا دیا۔ جو لوگ محو خواب تھے غفلت کے غار میں، حیدر کے ایک خطاب نے ان کو جگا دیا۔ حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، اس عظیم الشان بامقصد دینی اجلاس میں اپنی شرکت، اپنی خوشبختی، اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ جہاں اکابر علماء کرام، اسلاف امت کی ہر دور کے چیدہ چنیدہ عبقری شخصیات تشریف لاتے ہوں، اس میں مجھ طالب علم کو حاضری کا شرف ملا، یہ میرے لیے نیک بختی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ پہلی مرتبہ جب اس ادارے میں حاضری ہوئی، سن تو رکھا تھا کافی عرصے سے، چونکہ ہمارے بزرگوں کا یہاں سے قدیم دیرینہ تعلق ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو جب پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تو محسن امت، ہم سب کے مخدوم و محترم، جو ہمارے داعی بھی تھے، سرپرست بھی تھے، حضرت شاہ عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، بڑے اعزاز کے ساتھ، محبت کے ساتھ یوں دعوت دی تھی کہ تم کو اپنے گھر بلا رہا ہوں، آ کر اپنا گھر دیکھو۔ اور جب آیا تو پوچھا کہ دیکھا مدرسہ کیسا لگا؟ تو میں نے جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تعریف کی تو حضرت نے فرمایا، مفتی حارث، لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ کہاں سے یہ پیسہ لا رہا ہے،
جو اتنا لگا رہا ہے. اور پھر بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا کہ تم لوگوں کو تو پتہ ہے، تم نے سن رکھا ہوگا اپنے والد سے اور دیگر لوگوں سے کہ دادا محترم حضرت اقدس شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ نے مدرسے کا نمک نہیں کھایا. انہوں نے اخلاص کے ساتھ اس ادارے کو پروان چڑھانے کی کوششیں کی. اللہ اس اخلاص کے برکت سے یہ دے رہا ہے. اللہ تول کر نہیں دیتا ہے کہ جتنا کیا اتنا دے. اللہ کے ہاں کوئی تول نہیں، بانٹ لیے نہیں. حضرت نے فرمایا تھا اللہ بانٹ لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ اتنا کیا تو اتنا دیا. اللہ کو اس بندے کی فکر پسند آ گئی، اخلاص پسند آ گیا، اب اللہ نواز رہا. وہ فقیری کے طلبگار نہ شاہی مانگو، وہ فقیری کے طلبگار نہ شاہی مانگو، ان سے ان کا کرم لامتناہی مانگو. جب وہ دینے پہ آتا ہے تو بندہ عاجز آ جاتا ہے لیتے لیتے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اللہ تو بے حساب دیتا ہے، بغیر گمان کے بندوں کو نوازتا ہے. بہرحال قرآن مجید کی میں نے ایک آیت اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے. وقت مختصر ہے، اسی لیے اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے. آج امت کا جو حال ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں. ہر شعبے میں، ہر ملک میں جہاں چلے جائیے، اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے، خبر سن لیجئے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، جہاں دیکھیے مسلمانوں کی ذبح حالی، مسلمانوں کی خستہ حالی اور مسلمانوں کی پریشانی کو بیان کیا جا رہا ہے. اور کان سنتے سنتے پریشان ہو گئے، دل پزمردہ ہو گئے. میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا عظیم سرمایہ ہے، ایسا قیمتی اثاثہ ہے کہ دنیا کی اور آخرت کی تمام عزتیں، تمام عظمتیں، تمام ترقیات ہماری قدم چومیں اگر ہم اپنے سرمایے کو سمجھ سکیں اور اپنی حیثیت کو پہچان سکیں. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب ایمان قبول کیا انہوں نے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دین کی تبلیغ میں، دین کی محنت میں لگے، تو پورا وقت ان کا دین کی نشر و اشاعت میں لگ رہا تھا. اس لیے عموماً کمانے کجانے کا زیادہ موقع نہیں مل پا رہا تھا. کفار مکہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اعتبار سے انہیں دولتوں سے نواز رہا تھا، اور چونکہ یہ وقت نہیں دے پا رہے تھے اس لیے ان کے کاروبار دھیرے دھیرے تنزلی کا شکار ہو رہے تھے. کچھ صحابہ کرام کو بے چینی ہو گئی. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سردار روح القدس جبریل امین کو آیات دے کر بھیجا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو اور آپ کے واسطے سے امت کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا کر دیا. اب یہ دولت مل گئی، اب اس کے بعد اس سے بڑی کون سی دولت چاہیے؟ اس سے تو سب کچھ مل سکتا ہے، ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں مل سکتی ہیں. ہم نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کاہے کے لیے ہے؟ ایصال ثواب کے لیے. قرآن مجید کاہے کے لیے ہے؟ قرآن مجید اس لیے ہے کہ جب کوئی انتقال کرنے لگے تو اس کے سرہانے پڑھو، اور اگر نہ ہو سکے تو اس کے ورق سے ہوا دو، بس اس لیے. میرے عزیزو، میرے بھائیو، اللہ کی قسم، قرآن مجید میں ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل، ہماری غربتوں کا حل ہے، ہماری بیماریوں اور پریشانیوں کا حل ہے. یہ جو قومی اعتبار سے ہم ذلیل اور پسماندہ ہو رہے ہیں، اس کا حل ہے. کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل قرآن میں ہے؟ نہیں، ہر مسئلے کا حل ہے. لیکن ہمارا رویہ قرآن سے ایسا ہو گیا،
اللہ کر دے کہ اس اجلاس کی برکت سے اور میرے کہنے کے اثر سے اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کا جو مقام ہے وہ مقام داخل کر دے۔ اگر قرآن کو الفاظ مل جائیں تو قرآن ہمارے حق میں جو شکوہ کرے گا وہ شکوہ کچھ اس طرح ہوگا جس کو ماہر القادری نے بیان کیا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ قرآن شکوہ کرے گا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس محفل میں میری دھوم نہیں، کہنے کو ایک ایک مجلس میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا قرآن سے رویہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حالانکہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آج ہمارے یہاں فاقے بہت ہیں، غربت بہت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں کبھی فاقے نہیں آئیں۔ معوذتین پڑھو، یہ آصیب، جنات، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں سب بھاگ جائیں گی۔ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، ہم یوں ہی ذلیل ہو رہے۔ قرآن مجید کا جو حق ہے اور قرآن مجید سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے ہم اٹھا ہی نہیں پا رہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج ہم اس کا مصداق بن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ بہت بڑے عالم دین، شیخ الحدیث، ہم سب کے لیے قابل قدر شخصیت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مدظر اللہ العالی تشریف فرمائیں۔ آپ پوچھئے علماء کرام سے، بہت سی تشریحات ہے اس حدیث کے اس جز کی، اس جملے کی کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، کیا مطلب؟ بعض محدثین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قبریں مت بناؤ، اپنے گھروں میں قبریں مت بناؤ۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو اپنے گھر میں مت دفن کرو بلکہ اس کو قبرستان میں دفن کرو، ایک مطلب یہ۔ اور بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا، اللہ کے نبی کا فرمان کہ قبرستان اپنے گھروں کو مت بناؤ، اس کا مطلب بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ قبرستان میں گھر مت بناؤ۔ جو قبرستان ہے اس کو قبرستان رہنے دو، یہ نہیں کہ دھیرے دھیرے کاٹ کاٹ کے پہلے دکان رکھ لی، گمٹی رکھ لی، پھر آگے بڑھ گئے، پھر پکی بنا لی، پھر اور آگے بڑھ گئے گھر بنا لیا۔ قبرستان پہ قبضہ مت کرو، قبرستان میں گھر مت بناؤ، دو مطلب۔ اور اکثر محدثین نے ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو گھر میں قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھو، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی وہ گھر ویران ہو جائے گا، وہ گھر قبرستان کی مانند ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے گھروں کو قبرستان بنائے ہوئے کہ نہیں؟ صبح اٹھتے ہی موبائل ہاتھ میں اور گانے چل رہے ہیں، اور دن بھر رات بھر سوتے وقت تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ امام الانبیاء جس نے اپنی بعثت کا مقصد یہ بیان کیا کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں گانے بجانے کو مٹا دوں، ختم کر دوں، اس نبی امی کے ماننے والے، اس کی عشق کا دعویٰ کرنے والے، اس کی جانثاری کا دم بھرنے والے صبح سے لے کر شام تک قرآن مجید سے دور ہے اور گانے بجانے میں اٹے ہوئے۔ سوچو ایسے میں اللہ کی غیرت کو کب گوارا ہوگا کہ اللہ ہمیں اور آپ کو عزت دے دے۔ قوم کی حیثیت، ہماری ذلتوں کی بنیاد یہ ہے، ہم اس لیے حیران ہیں، ورنہ تو امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن مجید ہمیں ملا۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایک موقع پر، اس سے قرآن کی بھی عظمت معلوم ہو رہی اس حدیث سے، اور قرآن مجید جس شخصیت پر نازل ہوا، امام الانبیاء جن کی پیدائش کا یہ مہینہ بھی ہے ربیع الاول کا، ان کی عظمت اور ان کی اہمیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے، آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرشتوں کے درمیان سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت. کب؟ آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے. یہ آسمان و زمین کی تخلیق کب ہوئی؟ بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے فلکیات کے ماہرین، فلاسفر بھی طے نہیں کر پا رہے ہیں یقینی طور پر کہ یہ آسمان و زمین کب پیدا ہوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم 1500 ارب سال پہلے. سوچئے اس سے 1000 سال پہلے، آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. سورہ طٰہٰ اس میں بھی اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ ذکر ہے، اور سورہ یاسین اللہ فرما رہے یاسین. یاسین وہ ہے کہ اس کو اگر پڑھا جائے گھروں میں برکت، تمام مسائل اس کو پڑھنے سے حل ہوتے ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ سورہ یاسین کاہے کے لیے؟ کہ اگر کسی کا انتقال نہ ہو رہا ہو تو پڑھ دو، بس انتقال ہو جائے گا. سورہ یاسین کا یہ کام. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ 1000 سال پہلے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے درمیان تلاوت کی. یاسین اللہ کے نبی کا نام. والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. آپ کس کو کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، آپ حضرات بھی جانتے ہیں. آپ کہتے ہیں جو سامنے ہو. ارے جو سامنے ہوگا اسی کو تو کہیں گے آپ. یہ جو مخاطب ہوگا آپ. اللہ فرما رہا آپ رسولوں میں سے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے جب نہ آدم ہیں، نہ عیسیٰ ہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی قطب ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی زاہد ہے، نہ کوئی عابد ہے، نہ کوئی شہید ہے، نہ کوئی ابدال ہے، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی محدث ہے. کسی کی تخلیق نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء تاجدار مدینہ عبداللہ کے لال آمنہ کے یتیم فخر کائنات سرور موجودات حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص شکل میں سامنے رکھا اور سامنے رکھ کے فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے. جب اللہ نے یہ فرمایا تو ہمارا عقیدہ یہ بنا کہ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے. اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ. قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہے قرآن مجید. یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے اور ہم ناکام ہو جائے، ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. میں آپ کو مثال دے دوں. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے جیسی مقدس سرزمین، ان کے 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، بہت سے صوبے ہیں، لیکن مکے کا عامل، مکے کا گورنر بنا رکھا ہے نافع ابن عبد الحارث کو. کیوں بنا رکھا ہے؟ قرآن اچھا پڑھتے ہیں، قرآن سے خاص تعلق بنے ہوئے. اتفاق کی بات، نافع ابن عبد الحارث کسی ضرورت سے مکے سے چلے گئے، کسی کام سے. اب ظاہر بات ہے جب جا رہے ہیں تو جب محتمم صاحب کہیں جاتے ہیں لمبے سفر پر تو کسی کو اپنا قائم مقام بناتے ہیں کہ نہیں بناتے کہ بھائی آپ دیکھتے رہیے گا. کوئی بھی تنظیم کا جو صدر ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے تو اپنی جگہ کسی کو قائم مقام بناتا ہے. نافع ابن عبد الحارث کو جب سفر ہوا تو اپنی جگہ اپنے آزاد کردہ شخص جو پہلے غلام تھے، باپ دادا ان کے غلام تھے، ابن ابزا، ان کو اپنی جگہ جانشین بنایا اور ان کو گورنر بنا دیا، چلے گئے. اللہ کی مرضی، عمر ابن الخطاب سے ملاقات ہو گئی. جلالی عمر زور سے پوچھا، نافع تم یہاں آ گئے، اپنی جگہ کس کو بنایا عامل، کس کو بنا کر آئے ہو؟ جوش میں عمر ابن الخطاب. عمر ابن الخطاب وہ ہیں کہ جن کے نام سے لوگ لرزتے ہیں.
नाम से रंग बदला हुआ चेहरों का नजर आता है, रंग बदला हुआ चेहरों का नजर आता है, दिल दहल जाते हैं जब नामे उमर आता है। यूं ही नहीं फरमाया आका ने, आका फरमा रहे हैं मा लकियक शैतान सालिकन फज्जन कत्तू इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिका। ए उमर, जिस रास्ते से आप गुजरते हैं वो रास्ता कुशादा और चौड़ा होता है, लेकिन शैतान उस रास्ते से गुजर नहीं पाता। ये जलाली उमर पूछ रहे किसको बनाया, तो नाफे इब्ने अब्दुल हारिस कहते इब्ने अब्जा को। उमर इब्नुल खत्ताब इब्ने अब्जा को पहचानते नहीं, पूछा मन इब्नु अब्जा, ये इब्ने अब्जा कौन है, कौन है इब्ने अब्जा? तो कहते हैं तो आजाद करदा गुलाम मौला, लेकिन कुरान से खास ताल्लुक है, कुरान के आमिल हैं, कुरान के पढ़ने वाले हैं, कुरान से खास रब्त है, काजी का दर्जा है उनका इल्म के एतबार से, इसलिए मैंने उनको गवर्नर बना दिया। उमर इब्नुल खत्ताब ने जब ये बात सुनी तो फौरन गुस्सा थम गया और झूम उठे और झूम कर फरमाते हैं सच कहा था हमारे आका, हमारे मौला इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन्नल्लाह ताला यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन, कि अल्लाह इस किताब से कौमों को इज्जत भी देता है और कौमों को जलील भी कर देता है। मानता है जो वो मुअज़्ज़ज़ हो जाता है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। ये है कुरान। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुरान को मजबूती से पकड़ो और मेरी सुन्नत को पकड़ो, तुम गुमराह नहीं होगे, तुम परेशान नहीं होगे। हमें कुरान को मजबूती से पकड़ना है। और दूसरी चीज नबी के तरीके को, सुबह से लेकर शाम तक, जिंदगी से लेकर मौत तक कोई मसला आ जाए, हम मुसलमान हैं, हमारी गर्दनों में गुलामी का तोक पड़ा हुआ है और हमारी पैरों में जंजीरें पड़ी हुई हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की। हम घर में हैं तो आका के गुलाम हैं, हम बाजार में हैं तो आका के गुलाम हैं, हम तिजारत कर रहे हैं तो आका के गुलाम हैं, हम मस्जिद में हैं तो आका के गुलाम हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम एक मिनट के लिए भी मनमानी जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमें हर लम्हे जो काम पेश आए हमें पता करना है इसमें मदनी आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है और सीख कर उस पर अमल करना। अगर हम इज्जत चाहते हैं, अजमत चाहते हैं, सहाबा इकराम को जो इज्जतें मिली, अजमतें मिली, वो इसीलिए मिली कि उन्होंने नबी के तरीके को अपनाया। मक्के के उमर बिन खत्ताब हो या हबशा के बिलाल, रूम के सुहैब हो या फारस के सलमान, अम्मार व यासिर हो या खब्बाब व मुसब, खौला व सुमैया हो या मुआज व मुअव्विज, तलहा व जुबैर हो या हसन व हुसैन, मुआविया व अबू सुफियान हो या अबू उबैदा व अब्दुर्रहमान, 1,24,000 सहाबा, बड़े हो या छोटे, अमीर हो या गरीब, शहरी हो या देहाती, बूढ़े हो या कमजोर, पूछो उनसे कि उनकी इज्जतें, उनकी अजमतें, उनकी तरक्कियां क्यों हैं, तो बताएंगे कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी, हम कामयाब हो गए। कैसी मानी, क्या बात थी? वो दौर था, वक्त नहीं है, इशारे कर रहा हूं कि जिस दौर में पैमाना ये था कि जुल्म का जवाब जुल्म से दिया जाएगा। आज हमें अगर मुअस्सिर कौम बनना है, मैं इसके इशारे कर रहा हूं, आपको जहां रहे मुअस्सिर बनकर रहे, लोगों के लिए नाफिअ बनकर रहे, हर एक ये समझे कि हमारा मुखलिस है, हमारे काम आएगा, ये दहशतगर्द नहीं है, इसका मजहब इस्लामी इंसानियत सिखाता है। वो दौर कि जब जुल्म का जवाब जुल्म से दिया जाएगा। लोग कहते थे, कहां बातें ज़हन में आ रही, वक्त कम है, हजरत उमर की बेटी का नाम जानते क्या था? आसिया नाम था। हजरत उमर की बेटी का नाम आसिया, नाफरमान। अल्लाह के नबी ने बदला जमीला रखकर नाफरमान। क्यों? तसव्वुर यह था कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे। उमर इब्नुल खत्ताब जलाली थे, अपनी बेटी का नाम रखा था जमाने जाहिलियत में आसिया, किसी की बात नहीं मानेगी। बात मानना तो बुज़दिली है, ताबेदारी तो बुज़दिली हिमाकत है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उस दौर की फिक्रें खुतबात में उस दौर के जो खतीब थे और उस दौर के जो शुआरा थे उनके दीवानों में भरी पड़ी हैं। जो तसव्वुर था, मैं इशारा कर दूं, एक
ایک شاعر کہہ رہا ہے اس دور کے تصور اور اس دور کی ترجمانی کرتے ہوئے تصور پیش کر رہا ہے اور ترجمانی کر رہا ہے کہ اس دور کا مزاج یہ تھا، الا لا يجهلن احد علينا، الا لا يجهلن احد علينا فنجعل فوق جهل الجاهلين، خبردار خبردار ہم سے کوئی جہالت نہ دکھائے، اگر کسی نے جہالت دکھائی تو ہم اس سے بڑے جاہل ہوں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ایسے میں ایک آواز اللہ کے نبی کی اٹھ رہی ہے قرآن کی روشنی میں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دیکھو برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ آقا فرما رہے ہیں واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ آج لوگوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے بھولے بھالے لوگوں کو یہ پڑھا دیا، یہ سکھا دیا کہ مسلمان دہشت گرد ہے اور اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اور ہم اپنے عمل سے مدنی آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پیش نہیں کر پا رہے، قرآن مجید کے اسباق جو ہیں ان کو ہم بتا نہیں پا رہے۔ اسلام کیا ہے تفصیل میں جاؤں گا، وقت لگ جائے گا، اس لیے ایک شاعر کے کچھ اشعار سے میں رہنمائی لے رہا ہوں، مدد لے رہا ہوں۔ کہہ رہا ہے اسلام کو ہے ظلم کی طاقت سے انحراف، یہ ہے اسلام کا اصل پیغام۔ اسلام کو ہے ظلم کی جو نبی نے اپنے طریقے سے دیا اور جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اس کو پکڑو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اسلام کو ہے ظلم کی طاقت سے انحراف، اسلام تو ازل سے آتنک کے خلاف، اسلام کا اصول محبت ہے، پیار ہے، دامن میں اس کے گل ہے، مہک ہے، بہار ہے۔ اسلام نے خلوص کے دریا بہائے ہیں، اسلام نے خوشی کے خزانے لٹائے ہیں۔ جن مفلسوں کو سب نے نظر سے گرا دیا، جن مفلسوں کو سب نے نظر سے گرا دیا، اسلام نے انہیں بھی گلے سے لگا لیا۔ اسلام نے کہا کہ پڑوسی کو دکھ نہ دو، دشمن ہو دوست ہو اپنا کے غیر ہو، بھوکا ہے گھر پڑوسی تو اتنا رہے خیال، قرآن والوں تم پہ نوالا نہیں حلال۔ کہتے ہیں آیتوں کے چمکتے ہوئے دیے، اسلام کی بہار ہے ہر قوم کے لیے، نفرت کو دفن کر کے مسرت لٹائی ہے، اسلام نے سبھی پہ محبت لٹائی ہے۔ مذہب کا یہ اصول بتایا رسول نے، دشمن کو اپنے دل سے لگایا رسول نے۔ بڑھیا جو پھینکا کرتی تھی کوڑا رسول پر، اس کی بھی خیریت کو گئے آپ اس کے گھر، طائف میں سنگ کھائے مگر بددعا نہ دی، اپنوں کے قاتلوں کو بھی کوئی سزا نہ دی، مکے کی فتح پر ملی دشمن کو بھی پناہ، صفحے الٹ کے دیکھیے تاریخ ہے گواہ۔ اسلام چاہتوں کے پیغمبر کا نام ہے، اسلام میں تو ظلم و عداوت حرام ہے، نفرت سے، قتل و خون سے، ستم سے، فساد سے، اسلام کو نہ جوڑیے آتنکواز سے۔ یہ ہے میرے آقا کا طریقہ۔ 50 مثالیں دی جا سکتی ہیں، ایک مثال میں چلتے چلتے دوں، ایک مثال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آتے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، ظاہر نام ہے، دیہات کے رہنے والے ہیں، غریب پریشان حال، لیکن جب آتے ہیں نبی کی خدمت میں تو دیہات سے کچھ سبزیاں وغیرہ تحفے کے طور پر لاتے۔ آج ہمارے درمیان سے ہدیہ اور تحفے کا رواج اٹھ گیا، اس لیے بھی آج ہمارے دلوں میں ایک عداوتیں۔ وہ نبی کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے تحفے لاتے تھے، کبھی سبزی لے آئے، کبھی کچھ اور دیہات کی کوئی چیز لے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہ جانے لگتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی جو اچھی چیزیں ہوتی وہ ان کو تحفے میں دیتے۔ آقا فرماتے تھے ظاہر ہمارے دیہات ہیں اور ہم ظاہر کے شہر ہیں۔ ایک دن ظاہر کہیں سڑک پہ بیٹھے اپنی سبزیاں بیچ رہے تھے، نبی کو ان سے محبت تھی، وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّهُ وَكَانَ دَمِيمًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے اگرچہ وہ بدصورت تھے، کالے کلوٹے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور نبی نے ان کو گودی میں لے لیا پیچھے سے۔ جب جان نہیں پائے، شروع میں اپنے مست تھے اپنے کام میں، جان نہیں پائے تو کہنے چھوڑو چھوڑو، کون ہے چھوڑو چھوڑو، لیکن فوراً بھانپ لیا۔ آقا کا تو اثر تھا، آقا کے چلتے تو خوشبو آتی تھی، جو مسافہ کر لیتا تھا اس کے ہاتھ میں مہک رہتی تھی۔ جب محسوس ہو گیا کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اپنے آپ کو پورا لٹا دیا ان کے اوپر، چمٹنے لگے، پیٹ اور ملانے لگے۔ جب آقا نے محسوس کر لیا کہ یہ جان گئے ہیں تو آقا نے فرمایا من یشتری ھذا العبد، من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو بڑی حسرت کے ساتھ کہا پیارے آقا اگر آپ مجھے بیچیں گے اذن واللہ تجدنی کاسدن،
تب تو آپ مجھے بڑا معمولی پائیں گے, کوئی نفع نہیں ہوگا آپ کا. میں غریب, بھوکمرا, کالا کلوٹا, دیہاتی, مجھے کوئی کیوں خریدے گا اور کوئی کیوں زیادہ قیمت دے گا, بہت معمولی پیسہ ملے گا. آقا فرماتے دیکھو حوصلہ افزائی دیکھو, طریقہ کار دیکھو, اٹھانے کا انداز دیکھو. آقا فرماتے ہیں لست عند اللہ بکاسر, اللہ کی قسم, اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں تم معمولی نہیں, تمہارا وزن بہت بڑا ہے. یہ کھوٹے سکوں کی بادشاہی, یہ تاجرانہ نظام کیا ہے, یہ کھوٹے سکوں کی بادشاہی, یہ تاجرانہ نظام کیا ہے. نبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, امیر کیا ہے, غلام کیا ہے. نبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, امیر کیا ہے, غلام کیا ہے. کتاب دی کے ورق ورق سے ہوا مریضوں کو دینے والوں, کتاب دی کے ورق ورق سے ہوا مریضوں کو دینے والوں. کبھی تو ان آئینوں کو سمجھو کہ ان کا حسن کلام کیا ہے, کبھی تو متوجہ ہو. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, یہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی کا طریقہ کہ مضبوطی سے پکڑو گے کامیاب ہو. آدھے گھنٹے کا وقت ملا تھا مجھے, 5-7 منٹ, 2-4-5 منٹ بچے. ایک آج چھوٹی چھوٹی باتیں اور. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. کیسے پکڑنا ہے, ایک چھوٹی سی بات اور. جس طرح صحابہ نے پکڑا, پورے طور پر تابع داری. صحابہ تابع داری کے لیے معیار ہیں, نبی کے پیارے ہیں, یار سارے ہیں, نبی کے پیاروں پہ صدقے جاؤں. نبی قمر ہیں, وہ ان کے تارے, میں ان کے تاروں پہ صدقے جاؤں. نبی کا سارا چمن ہنسی ہے, کسی بھی گل میں کمی نہیں ہے, مگر جو 4 یار ہیں ان کے, میں ان 4 یاروں پہ صدقے جاؤں. میں ان 4 یاروں. کیسا انداز تھا تابع داری کا, میں اس کی بھی ایک مثال, صرف مثالیں دے رہا ہوں چھوٹی چھوٹی, تاکہ بات بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے اور وقت بھی زیادہ نہ ہو. انداز سمجھا دوں, باقی آپ پڑھتے رہیے, سیکھتے رہیے. انداز یہ تھا کہ ایک صحابی آئے نبی کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا, اللہ کے نبی میں دیہات کا رہنے والا ہوں, زبان پر خاص کنٹرول نہیں ہے, الٹی سیدھی سنا دیتا ہوں. آج بہت سے لوگوں سے کہو کہ داڑھی رکھ لو بھائی, اللہ کے نبی کی سنت ہے. ایک صحابی جن کے 2 داڑھی کے بال, اور کفار مذاق اڑا رہے ہیں, ہوا چل رہی مذاق اڑا رہے ہیں, ارے واہ دیکھو ایک بال سری لنکا میں جا رہا ہماری زبان میں, ایک جاپان میں جا رہا ہے, ایک ادھر اڑ رہا ہے, ایک ادھر. تفریلی کیف تتحرکو, اس کا بال دیکھو کیسے ہل رہا ہے ہوا میں. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے اور بالوں کو تاؤ دیا اور کہا اس سے تم مذاق اڑا رہے ہو. اترک سنت حبیبی لقول هذا الرجل الاحمق, کیا میں اس احمق کی بات میں آ کر اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی؟ نہیں ہوگا. آج لوگ داڑھی نہیں رکھے, پوچھو کاہے نہیں رکھو, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اصل میں تاجر ہوں, نوکروں کو بہت گالی گلوچ کرنا رہتی, ڈانٹنا پھٹکارنا رہتا ہے, اس لیے لوگ کہیں کہ داڑھی رکھ کے گالی بک رہے ہو. اب گالی تو بکنا ہے, اس لیے داڑھی نہیں رکھ رہے. ایک صحابہ ہے, دیکھو نبی کا طریقہ, نبی کے صحابی کا طریقہ. ایک صحابہ ہے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی زبان ذرا سا زیادہ بوک جاتا ہوں, گالی گلوچ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے کچھ وصیت کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبن احدا, دیکھو کسی کو برا بھلا نہ کہنا. جاتے کہتے اللہ کی قسم جب سے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی ہے, وصیت کی ہے, ما سببت احدا ولا بعیرا ولا شاطا, کسی انسان کو گالی دینا تو بہت دور کی بات, میں نے بکری اور اونٹ کو بھی برا بھلا نہیں کرنا. اگر یہ مزاج ہمارا ہو جائے کہ ہم ہر معاملے میں نبی کے طریقے پہ اسی طرح عمل کریں, کیا نبی کی سنتیں ختم ہو گئیں؟ کیا نبی کا طریقہ مٹ گیا؟ ابھی ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں, پچھلے سال ہمیں نبی کے شمائل سے متعلق بہترین کتاب سے نوازا. آپ نبی کا طریقہ پتہ تو کریے, ہر چیز لوگوں نے لکھ دی ہے. جیسے صحابہ کے سامنے نبی کا طریقہ تھا ویسے ہی ہمارے سامنے. ہم نے نبی کا طریقہ نہیں اختیار کیا, آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اور آخری بات, بالکل آخری, وہ یہ کہ اگر ہم اختیار نہیں کریں گے تو نبی نے فرمایا تھا کہ اختیار کرو گے گمراہ نہیں ہوگے, اور نہیں پکڑیں گے کتاب اللہ کو, سنت رسول اللہ کو, تو جس طرح ہم ذلیل ہو رہے ہیں ہم ذلیل ہوتے رہیں گے, کبھی عزت نہیں ملے گی. جو ہم کو پاور طاقت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے, جب وہ نہیں حاصل کریں گے کمزور ہوں گے. اور میری بات یہ لکھ لیجئے, میں چھوٹا ہوں لیکن یہ بڑوں کی بات میں نقل کر رہا ہوں. دنیا کی بات کر رہا ہوں, آخرت کی بات نہیں کر رہا, اللہ کی بات نہیں کر رہا. دنیا چور کو معاف کر سکتی ہے, باپ کے قاتل کو معاف کر سکتی ہے, ڈاکو کو معاف کر سکتی ہے, زانی کو معاف کر سکتی ہے, لیکن کمزور کو کبھی نہیں معاف کرتی.
جہاں دیکھا کمزور ہے بس چاپ دیا اس کو, دبا دیا. اور تو اگر ہم کمزور بنیں گے کبھی بھی عزت نہیں ملے گی, کبھی بھی لوگوں سے پناہ نہیں ملے گی, اس لیے کہ کمزور کو دنیا نے نہ معاف کیا ہے نہ معاف کرے گی. ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے, ابو الاعلی مارری, عرب کا شاعر تھا. اس کی کچھ بات کو علامہ اقبال نے اپنے انداز سے نقل کیا ہے, وہ میں بتا کر بات ختم کروں. علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری. کہتے ہیں کبھی گوشت, مسلمان تھا لیکن نہیں کھاتا تھا کسی وجہ سے. کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری, پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا, ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا. شاید کہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات کہ جب بڑھیا بھنا بھنا آ جائے گا تو کہے گا اچھا لاؤ چکھی لیں. پھر ہوتا ہے نا, نہیں کھائیں گے, لیکن جب آ گیا اچھا لاؤ دو چار نوالے کھا ہی لیں, ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا, شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات. یہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا, یہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا, کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات. غفران اللزومات اس کے دیوان ہے. یہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا, کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات. اے مرغ کے بیچارہ, مرغ پرندے کو کہتے ہیں, اے مرغ کہ بیچارہ ذرا یہ تو بتا تیرا وہ گناہ کیا ہے, یہ ہے جس کی مکافات. تو نے کیا کر دیا کہ آج تجھے پکڑا گیا, ذبح کیا گیا, بھونا گیا, تلا گیا, پکایا گیا, اور میرے 32 دانتوں کے نیچے دبانے کے لیے اور چبانے کے لیے خوان میں اور پلیٹ میں لا کر رکھ دیا گیا ہے, کیا گناہ تھا؟ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تیرا وہ گناہ کیا ہے, یہ ہے جس کی مکافات. اب بھنا ہوا مرغ کیا جواب دے؟ ارے بول سکتا ہے وہ بول سکتا ہے, وہ زندہ رہتا تب بھی نہ بول پاتا. یہ تو سبق دے رہا ہم کو اور آپ کو, بولنے والوں کو اور سمجھنے والوں کو. مرغ تو بیچارہ خاموش ہے, مرغ کی طرف سے جواب دے رہا ہے. اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تیرا وہ گناہ کیا ہے, یہ ہے جس کی مکافات. افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو, افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو. دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات, دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جب اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے کمزور کر لو گے, بحیثیت قوم کے مسلمان تم کمزور ہو جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے, تمہیں کوئی عزت دینے والا نہیں. عزت حاصل کرنا ہے, عظمت حاصل کرنا ہے, ترقی اور رفعت حاصل کرنا ہے تو وہی راستہ ہے. نجات کی طلب ہے تو مدینۃ النبی چلو, نجات کی طلب ہے تو مدینۃ النبی چلو. یہ ایک راہ چھوڑ کر ہر ایک راہ بند ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.